السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صلی اللہ علیہ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جو ظالمین کی طاق میں ہے اور تمام ہدیہ درود و سلام ان نظرات مقدسات کے لیے کہ جن کی آواز تمام مظلومین کا ساتھ دینے میں ہے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد محمد عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا من حسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اللهم صل على محمد سامعین گرامی پر شکر پروردگار عالم کے ساتھ محرم کی آج 6 تاریخ 1442 سن ہجرت اور آپ کی خدمت مقدس میں اپنا سبق بعنوان پیام مودت 2 آیتوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ شورى کی 2 مسلسل آیات، آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام تر محنتوں اور زحمتوں کے اجر کو اس طرح سے قرار دیا کہ پروردگار نے اس اجر کو ہماری ہی جانب واپس پلٹا دیا ہے، یعنی کہ اہل بیت کی محبت اور مودت
اہل بیت کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا کے انسان مل کر اہل بیت کو نہ مانیں اور ان سے محبت نہ کریں تو اہل بیت کی صحت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے پروردگار عالم اگر دنیا میں کوئی شے خدا کو سجدہ نہ کرے تب بھی خدا مسجود رہے گا، اور اگر ساری دنیا خدا کو سجدہ کرے تب بھی خدا کے مقام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ سجدہ گزاروں میں شامل ہو جاتا ہے سجدہ کرنے والا۔ اسی انداز سے محبت کرنے والا، اہل بیت سے مودت اختیار کرنے والا اہل بیت کو کچھ نہیں دیتا بلکہ اپنے اعمال کی قبولیت کا سہارا تلاش کر لیتا ہے۔ اور اگر بلا تفریق مسلک و ملت اور بغیر کسی اختلاف مذاہب کے آل محمد کو دیکھیے، ایک غیر مسلم کی نگاہ سے دیکھیے کہ آیا آل محمد کو مذہب میں تولنا درست ہے؟ کیا مسلکی بنیاد پر آل محمد کو ایک طرف کر دینا کیا مناسب رویہ؟ کیا آل محمد کسی ایک گروہ کے لیے آئے تھے؟ کیا ایک جماعت کے لیے آئے تھے؟ اگر ہم اور آپ بہت دقت کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو کل کی بات سے مربوط کرتے ہوئے کہ جس نے کتاب لکھی ندائے عدالت انسانی، کل ہم اس کتاب کے مقدمے سے اس مصنف کا، رائٹر کا واقعہ پیش کر رہے تھے۔ ایک عیسائی مورخ، اور یہ ایک نہیں، دنیا میں آپ کو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی، حتیٰ کہ کوئی ہندو ہو اور اس نے آل محمد کے بارے میں کچھ کلام کہا ہو، حتیٰ کہ کوئی یہودی ہو اور اس نے آل محمد کے بارے میں جذبات کا اظہار کیا ہو۔ اب یہ الگ بات کہ میڈیا تک پہنچا نہیں پہنچا اور اس کے جذبات کو روک دیا گیا، وہ الگ موضوع۔ لیکن اگر انسان تلاش کرے تو ہر ایک انسان غیر مسلم، لا مذہب، جس نے بھی آل محمد کو بہت قرب کے ساتھ ان کا مطالعہ کیا، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ آل محمد کا مقام اتنا بلند کہ یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ عیسائی مورخ کا کہتا ہے ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، خلیفہ راشد اس کے الفاظ، خلیفہ راشد امت کے الفاظ، خلیفہ چہارم حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، تو پروردگار نے سب کچھ عطا کیا، لیکن وہ لکھتا ہے کہ پروردگار نے سب کچھ دیا تو صحیح مگر زمانہ اچھا نہیں دیا۔ جس زمانے میں مولا دنیا میں بھیجے گئے، مولائے کائنات جس علم کی شخصیت تھے، جو آپ کا مقام علمی تھا، اس کے خیال میں اگر وہ اس دور میں ہوتے، یہ 20ویں صدی کی بات کر رہے، 19ویں صدی کی بات کر رہا، اگر اس دور میں ہوتے تو پھر علی سے وہ تمام سوالات پوچھے جا سکتے تھے جو آج انسانیت رگڑ رگڑ کر تلاش کر رہی ہے مگر جواب نہیں ملتے۔ جبکہ اس دور میں جب علی دینا چاہتے تھے تو لینے والا کوئی نہ تھا، وہ تو بار بار بلاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور اسی بنیاد پر اگر کوئی علم دوست انسان کسی بھی قوم اور علاقے سے ہو، اگر ہم اسے علی علیہ السلام کے علم کی طرف مائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ علم کی بنیاد پر کلمہ علی ابن ابی طالب پڑھے گا۔ اور اسی بات سے ہم مربوط ہو گئے امام سجاد علیہ السلام کی روایت سے، جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اوتینا بستن، 6 چیزیں، العلم،
تو اگر علم کی بنیاد پر کوئی محبت کرتا ہو، بہت سارے آپ کو ملیں گے کہ جنہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی مسلک ہو، مذہب ہو، ملت ہو، علم تلاش کرتے ہیں، نالج تلاش کرتے ہیں کہ کہاں سے معلومات مل سکتی۔ آل محمد کے علم کے اعتبار سے صرف امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ مقدس ہے۔ یہ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کون سا ایسا موضوع ہے علم کے حوالے سے جو آل محمد کی بارگاہ سے اگر سوال کیا گیا تو نہ ملا۔ اب یہ الگ بات کہ چاہے علم فلسفہ ہو، علم فقہ ہو، علم کلام ہو یا علم تفسیر قرآن ہو، ان علوم پر تو ہم نے آل محمد سے استفادہ کیا۔ البتہ اس کے علاوہ جو عام علوم دنیا تھے، علم ہیئت، علم فلکیات، علم حساب، علم الاعداد، علم جفر، یا اس کے علاوہ علم طب اور علم الابدان، علم الارواح، تعبیر خواب کا علم، علم منایا اور بلایا، یہ تو جتنے آپ نام لیتے جائیں گے اتنے علم کی برانچز اور بنتی جائیں گی۔ شاید کل اگر علوم سمیٹ کر 5 میں آتے ہوں تو آج 50 میں آتے ہیں، چیپٹرز آف ایجوکیشن۔ کل کی بات الگ اور آج کی بات الگ، لیکن اس کے باوجود اگر دقت سے اس بات کو محسوس کیا جائے کہ 5ویں امام نے اس زمانے میں ایک اشارہ دیا۔ کیا اشارہ دیا؟ ارشاد فرماتے ہیں وہ قوم مکہ المکرمہ میں رہنے والے، مدینہ منورہ میں رہنے والے، ارشاد فرمایا یہ پانی، واٹر، اس کو جو تم یوز کرتے ہو آگ بجھانے کے لیے، اگر تمہارے لیے علم اور آسان کر دیا جائے اور وضاحت کر دی جائے تو اسی پانی سے تم آگ جلا بھی سکتے ہو۔ 1400 سال پہلے، جبکہ پانی کے مالیکیول کے بارے میں انسان کے پاس کوئی معلومات نہیں تھی، انسان جانتا ہی نہ تھا کہ یہ پانی بھی 2 سے مل کر بنا ہے، اس وقت امام علیہ السلام نے، چونکہ یہ تو آپ کے علم میں کہ تقریباً 1700 سن عیسوی میں ہائیڈروجن اور آکسیجن کے حوالے سے پانی کے ایک مالیکیول کے بارے میں یہ 2 عناصر کا دریافت کیا جانا، یہ بات کی۔ اس وقت امام نے فرمایا کہ اگر تمہیں علم دے دیا جائے تو جس پانی سے تم آگ بجھاتے ہو اس پانی سے تم آگ جلا بھی سکتے ہو۔ اللہ اکبر! لیکن لوگ کیسے تھے؟ انہیں بس اتنا پتا تھا کہ پانی پیو اور پیاس بجھا لو۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو علم خدا نے آل محمد کو ایسا عطا کیا کہ کائنات میں اگر کوئی تشنگان علم ہو اور آل محمد کے در تک پہنچ جائے تو اسے پھر مسلک کی بنیاد پر نہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ کمالات آل محمد کی بنیاد پر سر جھکانا پڑے گا کہ علوم کا سر چشمہ کہ جہاں تک انسان ابھی تک نہیں پہنچا۔ امام فرماتے حضرت آصف بن برقیہ کے بارے میں، امام جعفر صادق علیہ السلام جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کا زمانہ نبوت، زمانہ بادشاہت، اور آپ کے سگے بھانجے آصف بن برقیہ آپ کے وصی اور وزیر، اور آپ اپنے علمی کمالات کے لحاظ سے اس دور میں، یہ تو قرآن کا جملہ ہے، اس دور میں اتنی ایجوکیشن ہائی آصف کی کہ آصف نے اس دور میں جناب سلیمان کے سامنے بیٹھے بیٹھے
ان کی آنکھ کی پلک جھپکنے سے پہلے یہ ایجوکیشن، یہ تعلیم، یہ وہ صلاحیت تھی کہ بغیر گئے ہوئے ملکہ سبا بلقیس کا تخت، ایک طریقہ ہو سکتا ہے ہم آج اس کو کاپی کر دیں کہ وہاں سے لیا ایک کاپی کر لیا، ایسا نہیں، اس لیے کہ ایک ہی تخت ہے اور اس تخت کو فزیکل لے کے آنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. شاید ایک دور تھا ہم اپنی بات کرتے جب ڈاکومنٹس ٹرانسفر کرنے کے لیے بڑی زحمت ہوتی تھی، آپ کو فیکس کرنا ہوتا تھا. یہاں تک مجھے یاد ہے تو فیکس اب بہت پرانی بات ہو گئی. اب اگر کسی سے کہیے تو کہتا یہ کیا ہوتا ہے. اب ای میل کا زمانہ اور اس سے بعد اور مزید انسان کی ترقی سائنسی اعتبار سے، وسائل کے استعمال کے اعتبار سے، آج کچھ بھیجنا اور لینا ڈاکومنٹس کے اعتبار سے اتنا آسان کہ 1 کلک کے عنوان پر آ گیا. آپ نے صرف ڈاکومنٹ کو واٹس ایپ کیا اور مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنے پاس سے پرنٹ آؤٹ نکال لیا، ہو گیا. اس دور میں کاپی نہیں کیا. کاپی کرنا آسان تھا کہ وہاں سے وہ فارورڈ کرتے، یہ یہاں ریسیو کر لیتے، آگے تخت. فزیکل، اور فزیکل کوئی بھی بڑی چیز اگر ٹرانسفر کی جائے تو ہمیں اور آپ کو تو معلوم ہے کہ پہلے انفولڈ ہو، بعد میں فولڈ ہو، اور انفولڈ اور فولڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. صرف اس مائک کو اگر انفولڈ کرنا ہو کسی ایسے مقام پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے کہ جہاں یہ پورا اس کا وجود نہیں آ سکتا ہو، تو اسے کھولنا پڑے گا، اور جب وہاں پہنچائیں گے تو وہاں اس کو واپس لگانا پڑے گا. جناب آصف نے کیا کیا؟ گئے بھی نہیں. علمی دور، جناب سلیمان ابن داؤد کا علمی دور، عجیب دور. جن کہتا ہے یہ سب قرآن پڑھ رہا ہوں، آیت نہیں پڑھ رہا، ترجمہ پڑھ رہا ہوں. جن کہتا ہے قال عفریت من الجن، دیجئے ایک بہت بڑا جن کھڑا ہو گیا آصف سے پہلے. اس نے کہا میں لے آتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھے. اب جن کو شاید معلوم ہوگا کہ جناب سلیمان ابن داؤد اپنے ایوان بادشاہت سے، بادشاہی محل سے اپنا نظام کب آف کرتے ہوں، شام کو، دوپہر کو، رات کو. اس نے کہا اس سے پہلے کہ آپ اٹھیں برخاست کریں، قبل ان تقوم من مقامک، لے آؤں گا. اللہ کے نبی نے چاہا کہ اس سے بھی جلدی، اس سے بھی جلدی، یعنی یوں سمجھیے آج کل کی زبان میں کہ اللہ کے رسول نے اوپن ٹینڈرز اناؤنس کر دیے. ایک پیشکش تھی جن کی، آپ نے ویٹ کیا، نیکسٹ آصف کھڑے ہو گئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور اب آج کل تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر سنگل کوئی پیشکش ہو، اس پر آپ اگر اس کو دے دیں ٹھیکہ تو مسئلہ ہو جائے گا، نیب آ جائے گا فوراً. آپ نے سیکنڈ کوئی لیا تھا ٹینڈر؟ کوئی تھا؟ جناب سلیمان نے ویٹ کیا. کوئی اور بھی ہے؟ آصف کھڑے ہوئے. جب تاریخ اٹھا کے دیکھی تو آصف کا بہت کم آپ کو نام ملے گا، اور شاید ہمارے یہاں یہ نام رکھا بھی کم جاتا ہے. آصف بہت اچھا نام ہے، نام خوبصورت ہے. صاحب صفات کو آصف کہتے ہیں. جناب سلیمان کے بھانجے بھی اور آپ کے وزیر بھی، وسیم. آپ کھڑے ہوئے اور اب غور کیجیے گا، جنوں کی ساری طاقت ایک طرف اور ایک انسان کی علمی طاقت ایک طرف. جن نے کہا کہ میں اپنی طاقت کی بنیاد پر تخت لاؤں گا. اتنا بڑا تخت
جس پر کئی سو کرسیاں لگ سکیں، چھوٹی بات نہیں تھی۔ یہ کوئی عزا خانے کا ایک عام تخت نہیں تھا کہ 4 اس کے پائے ہوں، اس کو لانا آسان ہو۔ اور میں پھر بھی کہتا ہوں، آج بھی اس جدید سائنسی دور میں بھی اگر اس تخت کو آپ نے یہاں سے موو کرنا ہو تو کم از کم آپ کو 2 افراد چاہیے اٹھانے کے لیے، اور یہاں سے یہاں تک رکھنے کے لیے کم از کم چند سیکنڈ تو لگیں گے نا۔ کتنا دور ہے علاقہ سبا، کتنا دور ہے مصر سے جناب سلیمان کا دارالخلافہ۔ آصف نے کہا کہ میں لے کر انا آتی، میں لے کر آتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں۔ جتنے بیٹھے ہوئے صاحبان علم و ادب، پلک جھپکنا اور اس کی ٹائمنگ سب کی ڈفرینٹ ہے۔ یہ تو مسئلہ بہت آسان سا، ہو سکتا ہے کوئی بہت دیر تک دیکھتا رہے پلک نہ جھپکے، اور جیسے ہی اگر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ جناب اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں تو فوراً پلک جھپک جائیں گے۔ آج صرف کیلکولیٹ کرنا ہے آپ کو، یا دعویٰ نہیں کرتے، اگر دعویٰ کر لیا، عجیب بات ہے، کوئی ٹائم لیمٹ نہیں دیا، اختیار سلیمان کا اپنی آنکھوں پر۔ بھائی سلیمان پلک جھپکیں گے تو اپنے اختیار سے نا، کہ آصف کے اختیار سے۔ اگر آصف یہ کہتے کہ جناب 5 منٹ دیجیے مجھے آپ، تو 5 منٹ سب کے لیے 5 منٹ برابر ہوتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، واضح ہو رہی ہے؟ عجیب کام کیا آصف۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت گھڑی نہیں تھی تو ٹائم کا اندازہ نہیں تھا، گھڑی نہیں تھی مگر ترقی اتنی تھی۔ اور اگر صاحب علم آصف سمجھ میں آ گئے تو پھر اوتینا بصدق پر آل محمد کو سمجھنا۔ واقعاً ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے جناب سلیمان کے واقعات میں، جناب سلیمان نے خدا کا شکریہ ادا کیا ہے جب تخت کو اپنے سامنے پایا۔ اور کمال یہ کہ آصف گئے بھی نہیں، نہ گئے نہ آئے۔ مجھے تو نہ جانے اور نہ آنے پر جناب سلیمان کے وسیع کو دیکھ کر جناب سلمان یاد آتے ہیں، اور وہ تو میدان خندق ہے جب اللہ کے رسول نے اناؤنسمنٹ کی کہ جو میرے بھائی کی کامیابی کی خبر سب سے پہلے مجھے لا کے سنائے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ اب نہ تم نے لڑنا ہے اور نہ تم نے اپنی جان کو خطرات میں ڈالنا ہے، تم نے خالی جا کر علی کو لڑتے ہوئے دیکھنا ہے۔ چلو علی کی محبت میں نہ صحیح، اپنی جنت کے شوق میں صحیح، اٹھ کے جاؤ تو صحیح۔ اللہ کے رسول کے اصحاب جو موجود تھے آپ کے پاس خیمے میں، انہوں نے موقع غنیمت جانا۔ جنت مل رہی ہے بغیر نماز، بغیر روزہ، بغیر حج، کہ جو جائے گا، آپ فرماتے ہیں جو جائے گا اور نماز بھی پڑھتا ہوگا۔ کہیں سنا آپ نے؟ نماز اپنی جگہ پر اہمیت ہے اس کی، لیکن اس منزل پر نماز کا وقت نہیں ہے، روزے کا موسم نہیں ہے، حج کا زمانہ نہیں ہے، جہاد کا حکم نہیں ہے تمہارے لیے، زکوٰۃ وقت نہیں ہوا نصاب کے اعتبار سے، تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، وہ ہے علی علیہ السلام کی جنگ کو دیکھ کر کامیابی کی خبر لانا۔ اور اللہ کے رسول نے مشکل کام یہ کیا،
فرمایا جو سب سے پہلے لائے گا، بس اونلی ون، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب اس کا مطلب یہ ہو کہ اب مسابقہ ہو گیا، اب میراتھن ہو گیا نا، کہ جو سب سے پہلے پہنچے گا۔ کسی اور کام میں ہم لوگ ماہر ہونا ہو، مگر اس میں تو ماہر تھے نا، میراتھن کے اندر جو سب سے پہلے پہنچے گا۔ تو گئے، جو گئے واپس بھی آئے، بڑی محنت کی۔ ایک بہت سیدھے سادے سلمان تھے، باقی بہت چالاک ہوں اپنے مقام پر، یہ بہت سیدھے سادے تھے، یہ گئے ہی نہیں۔ اور انہوں نے صرف قدموں کی آہٹ سنی کہ لوگ واپس دوڑ کے آ رہے، انہوں نے فوراً خبر بریک کر دی، یا رسول اللہ مبارک ہو، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ میڈیا کا دور ہے، آپ کو تو معلوم ہے، ریٹنگ کا مسئلہ بہت اہم ہوتا ہے، اور کسی کے گھر میں آگ لگ رہی ہو یہ ریٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، کہیں پانی داخل ہو گیا ہو یہ ریٹنگ سب سے پہلے ہمارے۔ اب تو حد یہ ہے کہ بعض اپلیکیشنز پر یا بعض سماجی ویب سائٹس پر یہ دعوت دی جاتی سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں، ایسے ہی سب سے پہلے۔ تو سب سے پہلے کا شوق سب کو تھا، مگر سب کے نصیب میں نہ تھا۔ ابھی مسلمان جو گئے دیکھنے واپس اندر خیمے میں انٹر بھی نہیں ہوئے، جناب سلمان نے سب سے پہلے خبر بریک کر دیا، رسول مبارک آپ کے بھائی جیت گئے۔ اللہ کے رسول نے حسب وعدہ جنت سلمان کو دے دی۔ اب جو آئے ہانپتے ہوئے، محنت کر کے آئے، بے شک بڑی محنت تھی۔ یا رسول مبارک کو بھائی جیت گئے، فرمائے یہ خبر تو بریک ہو گئی، آگے بتاؤ۔ جنت تو اسی میں تھی نا، بس کس نے دی؟ ہم سے پہلے تو کوئی گیا ہی نہیں آپ کے پاس۔ فرمائے سلمان نے۔ سلمان تو گئے تھے ہی نہیں تو انہوں نے خبر کیسے دے دیا آپ کو؟ یہ زیادتی اور ناانصافی ہے۔ اللہ کے رسول جناب سلمان سے ارشاد فرمائے، سلمان آپ کے خلاف اپلیکیشن فائل ہو گئی، آپ بتائیے۔ اگر سلمان کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو پکی ایف آئی آر، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایسا کام کیا ہے نا کہ باقی تمام جو آئے تھے محنت کر کے ان کو آپ نے فیل کروا دیا، اور اب حق بنتا تھا آنے والوں کا کہ سلمان کے خلاف وہ کس کرے۔ جناب سلمان نے اپنے دفاع میں کیا فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں گیا کہ میں نے آپ کے اسٹیٹمنٹ کو غور سے پڑھا تھا، غور سے سنا تھا۔ بہت غور کیجیے گا، جو بہت غور سے سنتے ہیں نا، ایک ہوتے ہیں جلد باز، ایک ہوتے ہیں تحمل مزاج، ہر بات کو غور سے سنتے ہیں، اور اس بات میں سے ہی ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ فہم السوال نصف الجواب، سوال کا سمجھنا آدھے جواب کو تو حل کر دیتا ہے۔ اب اگر سوال ہی نہ سمجھا ہو تو جواب کیسے آئے گا؟ سلمان کہتے ہیں، یا رسول اللہ جب آپ نے روانہ کیا تھا مولائے کائنات کو تو آپ کے اسٹیٹمنٹ یہ تھے کہ جو جائے گا وہ میرا بھائی، میرا خلیفہ، یا ترجمہ کر لیں جانشین ہوگا۔ آپ نے یوز کیا تھا اپنے سینٹنس میں وہ جملہ
جو متعلق تھا فیوچر سے ہوگا، تو میں نے ایزیوم کر لیا کہ جو جائے گا واپس آئے گا تو ہوگا نا. تو مجھے کیا ضرورت تھی آپ کے ایک ہوگا نے مجھے جانے سے بچا لیا. اس لیے میں نے جانے کی زحمت نہیں کی. اگر جانے والا واپس نہ آنے والا ہوتا تو لفظ ہوگا استعمال نہیں ہوتا. اگر سلمان جتنی صلاحیت سب میں ہو جاتی تو جنت سب کے لیے ہو جاتی. ایک آصف بغیر گئے ہوئے ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو اور اتنی خوبصورتی سے لے کر آئے کہ ملکہ سبا جب آئی ہے جناب سلیمان سے ملنے کے لیے، یعنی بلقیس کا اس کا نام تھا، تو پہلے تو وہ پورا منظر آپ کے علم میں ہے کہ کیسے داخل ہوئی، کیا دیکھا، فرش کیسا بنا ہوا تھا. بالکل ایسا فرش کہ آج بھی اتنا بہترین صاف اور شفاف فرش نہیں ملتا کہ جیسے پانی پہ چلے. ہو سکتا ہے کہیں آپ نے مشاہدہ کیا ہو، اس دور کی بات کر رہا ہوں. ایسا فرش کہ اتنی بڑی ملکہ، کوئی عام نہیں، وہ سمجھی کہ پانی ہے. اللہ اکبر. اس نے اپنی آبا کے دامن کو سمیٹا کہ کہیں آبا کا دامن گیلا نہ ہو جائے، حالانکہ فرش تھا وہ. لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی تخت پر، بالکل وہی تخت نہیں، وہی تخت. اللہ اکبر. یعنی انفولڈ اور فولڈ کرنے میں بہت غور کیجیے گا. ہو سکتا ہے کسی موقع پر پینٹنگ کا مسئلہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہیں پر فریشنس ختم ہو جائے اس کو انفولڈ کرنے میں. جناب آصف نے تخت ایسے پہنچایا کہ خود مالکن بھی نہ پہچان سکی. یہ کیا ہے؟ یہ علم کا معجزہ ہے. اور شاید ابھی تک انسان اس ایک یا ڈیڑھ حرف کے علم کی بنیاد پر ابھی تک اتنا فاسٹ کارگو دنیا میں قائم نہیں کر پایا. اتنا فاسٹ فزیکل کسی شے کا منتقل کرنا اتنا جلدی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لیکن پروردگار نے کتنا علم عطا کیا آل محمد. آپ فرماتے ہیں 27 حروف پروردگار نے علم ہمیں عطا کیا. جن 27 میں سے ایک یا ڈیڑھ حرف کے علم میں اتنا کمال ہو، ہم فرض کر لیتے میکسیمم 2 کر لیتے، 2 حرف ہوں گے، چلیے 1 یا 1.5 چھوڑ دیتے، تو 2 حرف کا علم آصف کے پاس ہے. اور اب باقی 25 حروف ملا لیجیے. اللہ، اتنا زیادہ علم خدا نے آل محمد کو دیا کہ واقعاً اگر کوئی تشنگان علم آل محمد سے دامن پھیلا کے مانگتے، بیچارے روٹی مانگتے رہے، کھجورے مانگتے رہے، اونٹ مانگتے رہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کیا مانگتے؟ اور یہاں امام کے پہلے لفظ کو مکمل کرتے ہوئے اوقینا العلم، امام فرماتے ہیں ہمیں خدا نے 6 کمالات عطا کیے. پہلا کمال اوقینا العلم، ہمیں خدا نے علم عطا کیا ہے. اور آج ہم نے کسی حد تک لفظ علم سے استفادہ کیا اپنے لیے بھی اور آل محمد کے چاہنے والوں کے لیے، کہ اگر ہم یہ تمام مذہبی روایات سے ہٹ کے آل محمد کو دیکھیں صرف علم کی بنیاد پر، کہ آل محمد کے پاس کیا کمال علم تھا. جن کے گھر کی صفائی کرنے والے، اب آج کے دور میں ہم یہی کہتے ہیں صفائی کرنے والے، حالانکہ اللہ کے رسول نے بیٹی کہا، سیدہ نے بہن کہا،
مولائے کائنات نے اپنی فضا کی برکتوں کی دعا مانگی، حسن و حسین نے ماں کہا، وہ الگ موضوع ہے، لیکن ایک آج کے دور میں جناب فضا کی حیثیت گھر میں کام کرنے والی خاتون، جو گھر میں کام کرنے والی اتنی بڑی عالمہ ہو، تو سوچئے پھر سیدہ فاطمہ الزہرا اور آل محمد کا مقام کیا ہو۔ اگر خدا یہ فرمائے کہ اجر رسالت ادا کرو اور ایسے خاندان کی مودت ہو جائے، علم نہ ہو سکتا ہے۔ انسان محبت کس سے کرتا ہے؟ کمال سے کرتا ہے۔ جو زوال سے محبت کرے سمجھیے کہ دھوکہ کھا رہا ہے، اور جو کمال سے محبت کرے سمجھیے کہ صاحب عقل ہے۔ کہ کمال ختم نہیں ہوتا، زوال کبھی اوپر نہیں جاتا۔ آل محمد سراپا کمال ہی کمال ہے۔ اجر رسالت میں ان کی مودت انسان کو کمال پہ لے جاتی ہے، اور اگر ان کو چھوڑ دے انسان تو پھر زوال ہی زوال ہے۔ سجدے کرے کہ نمازیں پڑھے، رہے گا وہیں پر۔ اللہ ہو۔ اگلا مرحلہ، اب ہو سکتا ہے کوئی سوچتا ہو کہ ٹھیک ہے آل محمد مرکز علوم تو ہیں، آیا ہر عالم حلیم بھی ہوتا ہے؟ حلیم کیا ہے؟ حلم کیا ہے؟ قوت برداشت، اور قوت برداشت آسان نہیں ہے۔ انسان اگر بہت زیادہ اگر کھانا کھا لے، معاف کیجیے گا مجھے مثال نہیں دے رہا ہوں مادی، بہت زیادہ کھانا کھا لے اور اس کا معدہ اتنا مضبوط نہ ہو تو ہضم نہیں ہوتا کھانا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اندازے عارضے میں نکل جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر مادیات میں انسان کے ظرف میں صلاحیت نہ ہو اور اس سے زیادہ کھانا کھا لے تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ اگر علم انسان حاصل کرے اور تحمل نہ ہو، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بڑی محبت ہمیں ملی ہماری ماؤں سے، لیکن کبھی کبھی ماں جو ہے وہ غلطی کر جاتی کہ اس نے ایک چمچہ سیریلیک اور دیا، پرانی بات کر رہا ہوں، اب تو شاید نئے نام سے کچھ آ گیا ہو، بنایا تھا دودھ دلیا والا، بچے کی خوراک ہے 5 چمچے، اس نے کھلا دیے 6 چمچے، تو 6واں چمچہ جیسے ہی کھایا پچھلے 5 میں نکال لی۔ کیوں؟ کہ اب دینے والا، رزق دینے والا سمجھ تو لے کہ اندر ظرف میں صلاحیت کتنی ہے۔ خدا نے آل محمد کو خالی علم نہیں دیا، علم کے ساتھ حلم دیا، اور یہ حلم کا کمال تھا۔ اتنے بڑے عالم ہو کر بھی ایسے ماحول میں زندگی گزار گئے کہ قسم بخدا اس ماحول میں ہم اور آپ زندگی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں کسی علاقے کا نام نہیں لے سکتا، اشارے کر رہا ہوں، کہیں کوئی بہت جاہل اور جٹ قوم رہتی ہو، قبلہ آپ ہوں ماسٹرز کیے ہوئے، آپ سے کہا جائے جائیے جا کر رہیے ان کے اندر، آپ سر پکڑ لیں گے۔ یہ سمجھتے نہیں کیسے انسان ہے، نہ بولنے کی تمیز، نہ کھانے کی تمیز، نہ بیٹھنے کی تمیز۔ آل محمد کو خدا نے جتنا علم دیا اتنا حلم دیا، ورنہ مکۃ المکرمہ کے، مدینہ منورہ کے کیسے لوگ تھے ماحول کے، اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ کے حبیب اگر نماز پڑھتے تھے حرم میں کھڑے ہو کر تو رسول کے آگے تالیاں بجاتے تھے، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جاہل جوار قوم، بالکل گوار، پیغمبر کے سامنے توہین کرتی تھی۔ پیغمبر اگر ہٹ نہ ہوتا تو ایک بد دعا تو کیا، ایک اشارہ
جلال کافی تھا محمد کا، مگر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صلوات پڑھ لیں محمد والے. یعنی 6 باتوں میں سے علم اور حلم. تو اگر کوئی محبت کرے کسی سے علم کی بنیاد پر تو کائنات میں آل محمد سے بڑھ کر کسی کے پاس علم نہیں ہے. اتنا علم ہے کہ جو انسان چاہے جیسا چاہے سوال کر لے، ناراض نہیں ہوتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس جتنا علم تھا اتنا علم تھا، آل محمد کے پاس جتنا علم تھا اتنا علم. اس لیے انبیاء نے بعض مواقع پر آ کر اپنی قوم نافرمان کے لیے اللہ سے بد دعا کر ہی دی، لیکن آل محمد نے کسی مقام پر اللہ سے بد دعا نہیں کی. اگر بد دعا کی ہوتی تو آج نہ زمین سے زراعت ہوتی نہ آسمان سے بارش. اللہ اکبر. صرف ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں ربط مسائل سے پہلے. کتنا مشکل کام تھا 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگنا اور پانی کے جواب میں تیر لکھنا. اگر میرا مولا خون ناحق کو جانب آسمان اچھال دیتا، گرچہ روایات میں اختلاف ہے اور مشہور ہمارے یہاں جو یہی بات ہے کہ انکار آسماں کو ہے اور راتی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. لیکن جہاں تک بات زیارت ناحیہ کی ہے تو زیارت ناحیہ میں زمانے کے امام فرماتے ہیں میرا سلام و اس عبداللہ پر الرضی جو دودھ پیتا ہوا تھا، جس کے خون کو آسمان کی طرف بلند کر دیا گیا. تو اب یہ بلندی اس معنی میں جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ الگ موضوع ہو جائے گا کہ اتنا معتبر خون کہ خدا نے اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا. عزیزان گرامی قدر، مولا سرکار سید الشہداء کی اولادوں میں سے ایک شہزادے علی اکبر اور ایک شہزادے علی اصغر. اچھا ہمارے یہاں معروف یہ بات ہے کہ باب الہوائی صرف ایک ہے، جناب علی اصغر. حالانکہ باب الہوائج کے لقب کو قید کرنا کسی روایت سے ثابت نہیں ہوگا. حسین کا ہر دروازہ حاجتوں کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ 4 سال کی سکینہ ہو، چاہے وہ 6 مہینے کا شہزادہ ہو یا 18 سال کا جوان ہو یا 22 سال کا سجاد ہو. تو یہ لفظ باب الہوائج کا استعمال ٹھیک شہرت ہو گئی، یا یہ پیغام دنیا کو دے دیا کہ جس کا 6 مہینے والا جس کی مٹھیاں بند رہتی ہوں، اگر بند مٹھیوں سے ہماری حاجتیں پوری کر سکتا ہے اس کا اکبر کہاں پہ ہوگا. اور رہی بات اولاد کے حوالے سے، تو کہتے ہیں لوگ کہ سب سے زیادہ محبت ماں کو تو ہمیشہ رہتی ہے بچوں سے، بچے بڑے ہو جائیں، چھوٹے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، ایسے بھی ہو. باپ کو محبت الگ الگ انداز سے، یا باپ کو محبت ہوگی اس بچے سے جو باپ کو پہچاننے لگے اور باپ کو دیکھ کر ہاتھوں کا اشارہ کر کے ہمک سکتا. آپ کو اندازہ ہے کہ باپ تو آتے جاتے ہوئے اشارہ کرے گا، بچہ مسکرائے گا تو بول ملے گا.
یا باپ کو محبت ہوگی کب؟ جب کہ بچہ اتنا بڑا ہو جائے کہ ساتھ میں کھڑا ہو تو برابر کا لگے. اور امام نے دونوں قربانیاں پیش کی. تاریخ انسانیت میں ایسی قربانی کہ اولاد کی محبت کی اگر دو معراج ہے باپ کے لیے تو دونوں آپ نے خدا کی بارگاہ میں قربان کر دی. اور آئیے اس سے پہلے کہ ہم ربط مسائل پر جائیں، ایک جملہ آپ کی خدمت میں. اور شہزادے علی اصغر علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے اعمال اور اوراد بیان کیے جاتے ہیں، خاص طور سے جو بے اولاد نعمت اولاد کی متمنی ہوں. 2 رکعت نماز حاجت اور 2 رکعت نماز حاجت کے بعد شہزادے علی اصغر علیہ السلام کی زیارت. اب باپ سوال کیجیے کہاں ملے گی؟ تو یہ یا تو آپ کو ملے گی زیارت ناہیہ، یا اگر آپ کے پاس سرچ کرتے ہوئے آپ نکال سکیں موضع استشہاد کربلا میں شہزادے علی اصغر کا مقام شہادت، وہاں پر لکھا ہوا ہے زیارت نامہ. تو یا تو سرچ کر لیں وہاں سے، یقیناً موجود ہے، ورنہ زیارت ناہیہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شہزادے کو سلام پیش کیا. اللہ اکبر، زمانے کا امام 6 مہینے کے لال کو سلام پیش کر رہا. 2 رکعت نماز بطریق نماز فجر، اور اس کے بعد زیارت نامہ شہزادے علی اصغر، اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت، اور اس کے بعد یہ تینوں اعمال کا ہدیہ شہزادے کی بارگاہ مقدس میں. اور پھر اگر ممکن ہو تو نظر شہزادے علی اصغر بچوں کے لیے، معصوموں کے لیے کچھ شیرنی یا کچھ میٹھی چیز. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر ان سارے اعمال کے بعد بھی اگر خدا صاحب اولاد نہ کرے تو اس کا مطلب خالی ہاتھ نہیں گئے، خدا نے کوئی اور ایسا انتظام وہاں رکھا ہوا ہے جو یہاں کے مقابلے بہت بہتر ہے. تو رزن بے قضائے ہی سمجھ کر توسل کیجئے، توسل کا ثواب اپنے مقام پر رہے گا. لیکن عزیزوں، بڑا مشکل لگتا ہے کہ جب کبھی جناب رباب کی خالی گود کا واسطہ دے کے اولاد مانگی جائے. ہائے حسین، محرم کی 6 تاریخ سے ماتم داروں، اور جتنا ہم گریہ کریں کم ہے. امام نے کربلا میں 10 محرم کو کسی اور شہید کے شہادت کے موقع پر ہمیں یاد نہیں کیا. خاص طور سے جب یاد کیا تو فرمایا شیعتی لیتکم فی یوم عاشوراء وانتم تنظرون، میرے شیعو کاش تم 10 محرم کو کربلا میں ہوتے، تم مجھے دیکھتے کہ تمہارا آقا ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا اور اشقیاء ایک قطرہ پانی دینے سے انکار کر رہے تھے. اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر، میرا مولا ہمیں یاد کر رہا ہے 10 محرم کو. سب سے زیادہ مشکل ترین وقت میرے مولا پر امام اپنے اصغر کو لینے کے لیے آئے تھے خیمے کے اندر. کب آئے تھے؟ جبکہ شہزادے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا تھا. بیویوں میں کوہرام مچ گیا. مولا پلٹ کے خیمے میں آئے، ارشاد فرماتے تھے ابھی گریا کس لیے، ابھی تو حسین زندہ ہے. تو بیویوں نے عرض کی مولا اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا.
امام اندر آئے خیمہ ام رباب میں، لاؤ رباب ہمارے لال ہمیں دے دو، شاید کہ ہم اسے پانی پلا کے لا سکیں۔ رباب کہتی ہیں مولا سے کہ مولا میں بچے کو آمادہ کر لوں، شاید ماں کا دل ہے، تیار کرنا چاہتی ہوں کہ سب کے سامنے میدان میں جائے گا، ذرا بال سنوار دیے جائیں، ذرا کرتا ٹھیک کر دیا جائے۔ پانی تو تھا نہیں، ماں منہ کیسے دھلاتی؟ البتہ ماں نے اپنے سینے سے لگا کر بچے سے باتیں کرنا شروع کی، بال سنوارتی جاتی ہیں، آخری بار دیکھ رہی ہیں، سینے سے لگا لیجئے، اس کے بعد سینے سے بچہ لگانے کا موقع نہ مل سکے گا۔ فرماتی تھی میرے لال جتنا رونا ہے خیمے کے اندر رو لیجئے، باہر مت روئیے گا، ورنہ لوگ کیا کہیں گے کہ حسین کا لال تو نہ روتا، یہ ماں کے دودھ کی کمزوری ہے کہ بچہ رو دیا۔ اجرکم اللہ، ماں روتی جاتی ہے، بچے کو سمجھا رہی ہے، بیٹا خیال کرنا جب تک تیرے بابا کے اقربا زندہ رہے، تیرے بابا کے جسم پہ زخم نہیں لگا تھا، اصغر خیال کرنا تیری ماں سیدانی نہیں ہے، ارے تیرے ہوتے ہوئے بابا کو زخم نہ لگے۔ بچہ ماں کو دیکھ رہا ہے جیسے پوری بات سمجھ رہا ہو، پھر فرماتی ہیں بیٹا جب دادی کے پہ پہنچنا تو بیٹا کوثر پینے میں جلدی نہ کرنا، بڑے پیاسے ہو بیٹے، مگر تیرا بابا تجھ سے زیادہ پیاسا ہے، بیٹا اپنے بابا کا انتظار کر لینا۔ رونے والوں، ماں کو یقین تھا کہ جا تو رہا ہے، واپس پلٹ کے نہ آئے گا، اس لیے کہ میدان سے کوئی پلٹ کے واپس نہیں آیا تھا۔ رونے والوں، امام بچے کو لیے ہوئے میدان کربلا میں آئے، اشتیا کے سامنے، سخت ترین گرمی کا وقت ہے، مولا نے اپنی ابا کا دامن شدت دھوپ سے بچانے کے لیے بچے پہ ڈال لیا۔ اشقیا سمجھے کہ حسین قرآن لے کر آ گئے۔ جب امام نے ابا کا دامن ہٹایا، پانی کا سوال کیا، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ رونے والوں، کہتے ہیں کہ ترکی کے بعض علاقوں میں ایک جگہ 10 محرم کا دن تھا، جلوس نکلا ہوا تھا، ایک سیاح نے غیر ملکی کہ جو عیسائیت سے متعلق خاتون تھی، گود میں بچہ لیے ہوئے، وہ تمام علاقہ دیکھ رہی تھی، اچانک ماتم کی آواز آئی، اس نے اپنے گائیڈ سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ گائیڈ نے کہا یہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جو ماتم کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے۔ وہ خاتون عیسائی، ٹورسٹ آگے بڑھی، دیکھا کہ علم بھی ہیں، لوگ ماتم کر رہے ہیں، اور آگے بڑھی دیکھا کہ گہوارہ بھی ہے۔ اس نے پوچھا اپنے گائیڈ سے یہ کس لیے ہے، یہ کیا چیز ہے؟ کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے امام کا ایک چھوٹا بچہ تھا، اور رونے والوں کیونکہ اس کی گود میں ایک بچہ ہے، اس خاتون کی گود میں ایک بچہ ہے، جب اسے بتایا گیا کہ یہ بچے کا جھولا ہے کہ جو اتنا پیاسا تھا کہ جس کے لیے پانی مانگنے آئے تھے، عیسائی خاتون کہتی پھر تو کسی نے پانی دے دیا ہوگا جب اتنے سارے لوگ تھے، اتنے سارے لوگ۔ وہ گائیڈ کہتا ہے یہ کہتے پانی نہیں دیا تھا، البتہ اس کو تیر مارا گیا تھا۔ وہ چیخ مار کے خاتون نے بچے کو ایک طرف رکھا، گہوارے سے لپٹ گئی۔ ہاں ایسے انسان بھی ہو سکتے ہیں 6 مہینے کے بچے کو پانی کے جواب میں تیر مار دیں۔ مسلمانوں کیا جواب دو گے رسول اللہ کو؟ دنیا میں کوئی مذہب بھی نہیں کہتا کہ 6 مہینے کے بچے کو تیر مارا جائے۔ واہ غربتا، واہ محمدہ۔ بس رونے والوں، آخری جملہ، میرا مولا اس عالم میں کھڑا تھا۔ ایک مرتبہ حربلا کو حکم ملا کہ جلدی کر حسین کے کلام کو ختم کر دے۔ آئے ملون نے اتنی جلدی کی کہ تیر اٹھانے میں امتیاز بھی نہ کر سکا۔ کسے مارنا ہے؟ جوان کو مارنا ہے، بوڑھے کو مارنا ہے کہ بچے کو مارنا ہے، انسان کو مارنا ہے کہ گھوڑے کو مارنا ہے؟ سب سے بڑا تیر اٹھا لیا۔ کہتے اتنا بڑا تیر تھا
اصغر کے قد سے بڑا تیر تھا، جب 3 پھل لگائے جائیں گے تو سائز بڑھ جائے گا نا۔ رونے والوں، اس طرح تیر مارا گیا کہ بچہ آپ کے ہاتھ پہ پلٹ گیا، گویا تیر اتنا وزنی تھا کہ بچے کو لے کے پلٹ گیا۔ میرا مولا زمین کربلا میں تیر گلے سے نکال رہا ہے، فریاد یا حسین۔ بس رونے والوں، آخری جملہ، میرا مولا بڑا صابر ہے، بڑا حوصلہ ہے میرے مولا میں۔ خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے، خدا نہ کرے آپ کے بچے بیمار ہوں، آپ مشکلات کا شکار ہو جائے، خدا نہ کرے آپ کے کسی کم سن بچے یا بچی کے پاؤں میں کیل بھی لگے اور کیل کو کھینچ کے نکالنا پڑے تو آپ کو ٹھنڈے پسینے آ جائیں گے۔ جب بچے کا خون بہے گا، بچہ تڑپے گا، میں کہوں گا مولا اکبر کے سینے سے برچھی بھی کھینچ کے نکالی تھی، لیکن مولا اکبر جو تڑپے تھے تو ایڑیاں زمین کربلا پہ رگڑی تھی، لیکن ہائے علی اصغر، خدا کسی باپ کو بچے کی حالت نذرانہ دکھائے۔ امام نے جیسے ہی تیر نکالا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں ایڑیاں رگڑنے لگا۔ انا للہ وَإِنَّا عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار جناب الرباب کی عظمتوں کا واسطہ، فرزند الرباب کا واسطہ، جتنے بیٹھے ہوئے اپنی اپنی حاجات لے کر آئے ہیں انہیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ پروردگار واسطہ شہزادے کی شہادت کا، پروردگار شہزادے کے قاتلوں پر شدید لعنت کو نازل فرما۔ اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا یاد رکھیں، اب تا قیامت تک کی لعنت چلتی رہے گی۔ جو راضی ہوا قتل حسین پر، اس پر خدا کی لعنت ہے کہ اس قتل حسین میں 6 مہینے کے بچے کی شہادت بھی۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں عزا خانے ہیں، عزادار ہیں، تمام کی حفاظت فرما۔ مجالس ادا، جلوس ادا کا تحفظ فرما۔ تمام تر اہل فتنہ و فساد کو نیست و نابود فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے اپنا ترین خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔